حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب زخمی ہوئے تو آپ نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. کسی نے عبداللہ بن عمر کے بارے کہا کہ اس کو بھی شامل کر دیں کمیٹی میں. حضرت عمر نے اسے فرمایا کہ تم نے اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا اس جملے میں اپنے بیٹے کو اس میں شامل نہیں کروں گا. آگے فرمایا کہ اگر یہ حکومت کوئی اچھی چیز ہے تو میں نے جو لے لیا حصہ وہ اتنا کافی ہے، اب علیہ عمر اس سے حصہ نہ لے. اور اگر کوئی بری چیز ہے تو میں نے جو بوجھ اٹھانا تھا اٹھا لیا، اب کسی اور کے لیے مجھے پسند نہیں. اصل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چاہتے یہ تھے کہ خلافت کے اصول پر رہے. یا تو جس کا خلیفہ ہے وہ خود منتخب کرے یا پھر صالح مسلمان وہ مل کر اتفاق رائے سے طے کر لے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں بیٹے کو مقرر کر دیا. ہاں، جس طرح حضرت علی کو کہا گیا کہ بیٹے حسن کو مقرر کر دیں، فرمایا کہ میں نہیں مقرر کرتا. ہاں، اگر اللہ پاک چاہے گا تو میرے بعد ان کو اتفاق دے دے گا جو ان میں سے بہتر ہے. اور امام حسن پر اتفاق ہوا. لیکن اب آئیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر. امیر معاویہ نے جو کیا ان کے کام کی ایک تعویل ہے، اجتہاد کا پہلو ہے کہ انہوں نے یہ فرقہ واری ملک میں افراتفری اور خانہ جنگی سے بچنے کے لیے مقرر کر دیا بیٹے کو. لیکن باپ کی زندگی میں بیٹے کا ولی عہد مقرر ہونا یہ اسلام میں ایک ایسا کام تھا. خلافت میں ویسے تو وہ ایک سلسلہ الگ ہوتا ہے نا، منصب پر قائم کرنا، لیکن خلافت میں باپ اپنی زندگی میں بیٹے کو اپنا قائم مقام کھڑا کر دے تو یہ ایسا کام تھا جس کی وہ نظیر پہلے نہیں ملتی. اور جس وقت امیر معاویہ نے کوشش کی تو اکابر صحابہ کے بیٹوں میں سے 4 حضرات نے اس کی مخالفت کی. ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن نے، عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ نے، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت علی کے بیٹے امام حسین نے. امام حسن اس وقت وفات پا چکے تھے. ان 4 حضرات نے مخالفت کی. ان میں سے عبد الرحمن بن ابو بکر انہوں نے یہ کہا کہ یہ طریقہ کہ بیٹے کو مقرر کرتے ہو حکومت پر، یہ روم اور ایران کے بادشاہوں کا طریقہ ہے. مختلف الفاظ اس کے ملتے، ایک لفظ ہے سنت الہرقلیات والکیکوکی، یا یہ اس طرح کر کے کوئی لفظ آتا ہے. یہ ظالم بادشاہوں کا طریقہ ہے، تو خلافت کا نظام وہ امت کے طریقے پر رہنے دو. میری بات کہنے کا مقصد یہ کہ ان اکابرین نے بیٹے کی خلافت کو، مسلمانوں کی خلافت پر باپ کی زندگی میں بیٹے کو مقرر کرنا ان حضرات نے گناہ سمجھا. ان حضرات کے اجتہاد میں اس کی اجازت نہ تھی. ہمارے دور میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی یزید تو یہ بھی ایسا تھا ویسا تھا، اس پر تو الزام ہے، وہ تو بڑا نیک آدمی تھا وغیرہ وغیرہ. اب یہ لوگ بھی کھڑے ہو گئے نا. میرے پاس ایک کتاب آئی ہے انڈیا سے چھپی، 1000 صفحات پر مشتمل، ساری یزید کی تعریفوں میں انہوں نے. سادہ سی بات تو کہنی ہے تو ہم یوں کہہ لیں گے نا کہ جو لوگ یزید کے طرفدار بنتے ہیں اللہ کرے انہیں یزید کا جھنڈا نصیب ہو، قیامت کے روز وہ یزید کے جھنڈے تلے ہوں. یوم یدعی کل اناس بامامہم، ہر کسی کو اپنے امام پر بلایا جائے گا، وہ ان کو یزید کی امامت مبارک ہو. اور ہمیں اللہ پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائے. مختصر تو یہ کہہ سکتے ہیں. تفصیل میں میں اس وقت ایک وہ الزامی جواب کے طور پر کہتا ہوں، اور کوئی لغزش نہ ہو، یزید میں اور کوئی قباحت نہ ہو. اس کی نامزدگی تو غلط طریقے پر تھی. جو طریقہ ابو بکر صدیق کے خلافت میں تھا، عمر کی خلافت میں، عثمان، علی، حسن، وہ نہیں، یہ نیا طریقہ استعمال ہو رہا تھا. اور اس وقت کئی لوگ جنہوں نے بیعت نہیں کی ان کے بارے میں افواہیں اڑا دیں گے انہوں نے بیعت کر لی. میرے معاویہ کی حیات میں کچھ لوگوں نے یہ ہوا. بعد میں عبد الرحمن بن ابو بکر تو جلدی فوت ہو گئے. عبداللہ ابن عمر خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ
اختلاف کی وجہ سے خون خرابہ ہوگا اور میں اس سے بچنا مناسب سمجھتا ہوں۔ باقی رہ گئے دو، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام علی کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں مکہ شریف چلے گئے، وہاں سے پھر حالات میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے کوفہ کی طرف۔ یہاں اب سوال جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ نامزدگی غلط تھی، یہ نامزدگی غلط اور گناہ تھی۔ کچھ لوگوں کے نا ذہن میں ایک بڑا اشکال ہے، جی اگر مان لیں یزید کی بیعت درست نہیں تھی تو پھر جن صحابہ نے بیعت کی ان کے بارے کیا کہو گے؟ بڑا ایک مشہور سوال ہے کہ اگر مانا جائے یزید کی بیعت درست نہیں تھی تو جن صحابہ نے بیعت کر لی ان کے بارے کیا جواب ہوگا؟ وہ میں بتانے لگا ہوں۔ فقہ حنفی کی سب سے بنیادی کتاب ہے کتاب الاصل امام محمد کی، اس میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی پر لازم ہو جائے شرعی طور پر کہ وہ نیکی کا حکم دے برائی سے روکے، لیکن حالات ایسے ہوں اسے پتہ اگر میں نے یہ کام کیا تو قتل کر دیا جاؤں گا، اس کو اجازت ہے چپ کر جائے، اس کو خاموش ہونے کی اجازت ہے، بولنے کی بھی اجازت ہے۔ اگر بولے گا تو یہ اس کا جہاد ہے اور اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اگر قتل ہوا تو شہید ہے، لیکن اگر خاموش ہو گیا تو اس پر وبال نہیں۔ یہ عبارت میں پڑھتا ہوں، لو ان رجلا وجب علیہ امر بالمعروف، کسی آدمی پر امر بالمعروف واجب ہوا، والنہی عن المنکر، گناہ سے روکنا نیکی سے حکم دینا، امر بالمعروف والنہی عن منکر، فخاف ان فعل، اس کو ڈر لگا اگر میں نے یہ کہ ان یقتل، قتل کر دیا جائے گا، واسعہ اللہ یفعل، ایسے حالات میں اس کو چپ کرنا جائز ہے، نہ لوگ نہیں سننا چاہتے خاموش ہو جائے، نیکی کا حکم نہ دے برائی سے نہ روکے، ایسے حالات میں اجازت ہے۔ فَإِنْ فَعَالَ، اگر اس نے یہ کام کیا، فَقُتِلَ، قتل ہو گیا، کانا ماجوراً، اس کو اجر ملے گا، لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا فریضۃ، فرض ہے۔ قَدْ رُخِصَ فِيهَا إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ، جب اپنے آپ پر جان کا خطرہ ہو تو اس کی رعایت ہے، رخصت ہے۔ فَإِنْ أَقْدَمَ عَلَى الْخَوْفِ، خوف کے باوجود اگر اقدام کرے، فَذَلِكَ أَعْظَمُ الْأَجْرِ، اس پر بڑا اجر ملے گا۔ یہ کتاب الاصل میں جو نسخہ ہمارے سامنے، اس میں صفحہ 414 7واں جلد ہے۔ یہ ایک بنیادی کتاب تھی فقہ حنفی کی۔ یہ مسئلہ واضح ہوا۔ یہ مسئلہ متعدد کتابوں میں، اس میں ایک کتاب امام قدوری کی تجرید القدوری، ایک امام سغدی تھے ان کی کتاب نطف، مبسوط سرخسی میں کئی مقام پر ہے یہ بحث۔ اس میں ہے من ترک الامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا ترک کیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا، ہلاکت کے خوف کے وقت اپنی جان کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے، لا یکون عاصم، گناہ گار نہیں ہوگا۔ آگے پھر چل کر یہی بات کرتے ہیں 24ویں جلد کے 154 صفحہ، ان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فرض مطلقا، مطلق فرض ہے، والترک عند الخوف رخصت، خوف کے وقت اس کو ترک کرنے کی اجازت ہے۔ ان ترخص بالرخصت کان فی ساعۃ، اگر رخصت کو اپنائے، اگر رخصت کو اپنائے تو گنجائش ہے۔ وَإِن تَمَسَّكَ بِالْعَزِيمَةِ، اگر عزیمت پر چلا، کانا ماجوراً، اس کو اجر ملے گا۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیمت پر عمل کیا، اور جن حضرات نے رخصت پر عمل کیا ان پر بھی وبال نہیں، ان کے لیے معافی ہے، اور اجر اور ثواب یہ امام حسین کے لیے۔ طریقہ خلافت کی تبدیلی یہ دین میں تبدیلی کے مترادف تھی، اس پر جو حضرات خون خرابے کے خطرے سے ڈر کر چپ ہو گئے ان کے لیے معافی، یا اپنی جان پر خطرے میں چپ ہو کر یا غلط فہمی میں خاموش ہو گئے ان کے لیے معافی۔ اور امام پاک نے یا آپ کے ساتھیوں نے اس موقع پر خاموشی کے بجائے اپنی ذمہ داری پوری کی تو ان کے لیے اجر اور شہادت کا ثواب ہے۔ سر محیط برہانی میں بھی یہ بات ہے، فتاوی عالمگیری، جوہرہ نیرہ، اب ساری عبارتیں پڑھو تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ یہ فتاوی عالمگیری میں تاتار خانیہ کے حوالے سے ہے، اذا استقبلہ الامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا یہ کام اس کے ذمہ آیا، اس نے خطرہ کیا، خاشیہ اللہ اقدم علیہ قتل، اس کو ڈر لگا کہ اگر میں نے یہ کام کیا قتل کر دیا جاؤں گا۔ فین اقدم علیہ، اگر اس پر اقدام کیا، وقتل، قتل ہو گیا، یکون شہیدن، وہ شہید ہوگا۔ در المختار، رد المختار، اس طرح تفسیر جساس رازی
وغیرہ میں یہ بات مرکوم ہے کہ اس غلطی کا، گناہ کا اظہار۔ پھر اس میں ایک بات سمجھے، میں جہاں تک پہنچا ہوں وہ یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے یہ چاہتے تھے کہ افرادی قوت کو ساتھ لے کر یزید سے بات کی جائے اور اس کو مجبور کیا جائے کہ خلافت کا جو دستور ہے اس کے مطابق معاملے کو لوٹا، اور امت مسلمہ کثرت رائے سے، اکابرین کی رائے کے ساتھ، جو سمجھدار لوگ ہیں ان کی رائے سے جس کو چاہے خلیفہ بنا لیں، گفتگو کے ذریعے یزید کو مجبور کیا جائے۔ لیکن ظاہر ایک طرف طاقت اور ایک طرف کمزور نہتا، وہ تو دلائل پر بھی باس کو نہیں نہ فائدہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ افرادی قوت جو آپ کے چاہنے والے ہیں، عقیدت مند ہیں، ان کی ایک کثیر تعداد ساتھ لے کر پھر یزید کی طرف پیغام بھیجا کہ تم بھائی تیری تعیناتی غلط طریقے سے ہوئی اور تو اس کا ازالہ کر، یہ طریقہ کار ہے۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ اس طریقے سے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن کوفے والے جن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے انہوں نے بے وفائی کی۔ یہ حدیث ہے، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، اور اس طریقے سے بلند کرنا کہ بلندی نہ ہو پائے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، وہ تو پھر بلند نہیں نہ ہوا۔ مقصد تو یہ ہے کہ اجاگر ہو، سب کو پتہ چلے اور اس کی اصلاح یہ مقصود ہو۔ دیکھیں یہ مسند امام ابو حنیفہ، مسند احمد بن حنبل میں کئی جگہ یہ حدیث موجود ہے، مسند ابو یعلا، معجم کبیر، معجم صغیر طبرانی، احکام القرآن جساس، شرح السنہ، نسائی کبیر، ریاض الصالحین، معالم، ابو داود، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ آخری بات وہ یہ کہ اگر کوئی ایسا موقع ہے لوگ گناہ میں ہیں اور اس کو امید ہے کہ میں بات کروں لوگ مان لیں گے، اس پر ضروری ہے کہ وہ سمجھائے، خاموش رہنا جائز نہیں۔ دوسری صورت ہے اس کو اندیشہ ہے کہ لوگ مانیں گے نہیں لیکن میرا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کو یہ اندیشہ ہو کہ مجھے کچھ مار پٹائی کریں گے لیکن مجھے قتل نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے اگر وہ چپ ہو جائے تو اجازت ہے، لیکن بولنا بہتر ہے۔ قتل کی صورت میں زیادہ رخصت ہے، قتل کا ڈر ہو، اس کے باوجود اگر وہ قتل ہو جائے، ڈٹ جائے، تو بہت بڑی فضیلت پائے گا۔ ایک اور مسئلہ جو یہاں علماء نے لکھا وہ یہ کہ ایک آدمی اکیلا کافروں کے لشکر پر حملہ کر دے اور وہ سمجھتا ہے کہ کافروں کو کوئی نقصان نہیں، مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں، بس میں نے مجاہد بننا ہے اور غازی بننا ہے، میں کافروں کے خلاف لڑنا ہے، تو اس کو اجازت نہیں، وہ گناہ گار ہوگا۔ وہ گناہ گار ہوگا خواہ مخواہ کافروں کی تعداد میں بڑھانا، اضافہ کرنا۔ لیکن اگر سمجھتا ہے کہ اگرچہ میں اکیلا حملہ کروں گا لیکن مجھے دیکھ کر دوسرے مسلمانوں کو حوصلہ بلند ہوگا کہ فلاں اکیلے نے حملہ کیا اور اتنے کافر مار ڈالے، یا کم از کم اس نے اتنی جرت کی، ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو اس نے اس نیت سے ہمت کی کہ مجھے دیکھ کر دوسروں کو بھی جرت ہوگی، تو یہ اچھی نیت ہے، اس پر کر سکتا ہے۔ لیکن اگر مخالفین مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، غلط بات پر اڑے ہوئے ہیں، بظاہر ان کے ماننے کی توقع نہیں، قتل کا خطرہ ہے، معافی ہے چپ کرنے کی، لیکن اگر چپ نہ کرے، ان پر سختی سے ان کے خلاف بیان کرے موقف، اس میں اس کے لیے اجر اور ثواب ہے کہ اگرچہ فاسق ہیں، کسی نہ کسی وقت امکان تو ہے نا، جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو چوٹ لگ سکتی ہے، ہدایت نصیب ہو سکتی ہے، تو ان کے لیے کلمہ گو لوگوں پر اگرچہ اکیلے حملہ کر کے یا اکیلے ان کے خلاف ٹارگٹ بنا کر کوشش کرے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قاتلانہ حملے شروع کر دے، مقصد تو سمجھانا ہے نا، یہ سمجھائے گا، وہ اس کے بدلے میں اگر قتل کریں تو اس کے لیے شہادت کا ثواب ہے۔ اور یعنی اکیلا مسلمان کافروں کی جماعت پر حملہ کرے اور فائدے کی امید نہیں مسلمانوں کے لیے، تو یہ گناہ ہے۔ اور اکیلا مسلمان ایک نیک آدمی، عالم، وہ جاہلوں کی جماعت کو سمجھانے کی کوشش کرے لیکن ہیں کلمہ کو، توقع یہی وہ قتل کر دیں گے اور اہل حق کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اس کے باوجود اسے کرنا چاہیے، چپ کر جائے معافی ہے۔
اگر سمجھانے کی کوشش کرے بجائے اسے قتل ہو جائے تو اس کے لیے اجر اور ثواب ہے۔ یہ آخری مسئلہ جو بیان کیا ہے اس میں، یہ جو 5 متعدد وجوہ امر بالمعروف کی بیان کی، یہ محیط برہانی نہایا شرح ہدایہ، بنایا شرح ہدایہ، عالمگیری، قاضی خان، فتاوی حمدیہ وغیرہ میں ہے، سب نے بستان الفقی فقی ابو اللیث کی کتاب البستان اس سے یہ لیا ہے۔